ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں گے تو گلے پہ دباؤ کم ڈالنا پڑے گا۔ کچھ خطیب ہوتے ہیں بڑا پاورفل گلا ہوتا ہے تو بہت زور سے گلا پھاڑ کے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں کا بھی بڑا حوصلہ ہے کہ ان کو سنتے ہیں۔ ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہ چیخا جاتا ہے، ہماری تو ساری طاقت 4 شادیوں پہ لگ چکی ہے، چیخنے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، آرام سے بات ہو جائے۔ ویسے ابھی مزید 8 کی طاقت ہے لیکن اسلام نے پابندی لگائی ہے، کہیں آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب ختم ہو گئے، اب ختم نہیں ہوئے، الحمدللہ دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کیا کیا ہے، باؤنڈ کیا ہمیں کہ بس اسٹاپ۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ گلا پھاڑیں، آپ کے بھی کان خراب ہوں، تو آرام سے بات ہو جائے۔ میرا خیال ہے یہ صحت کے لیے زیادہ مفید۔ باقی بعض خطبہ اونچی آواز سے بیان کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے بیان میں بڑا اثر بھی رکھا ہے، تو کسی کی نفی مقصود نہیں ہے۔ میں پنجاب میں ایک دفعہ جلسے میں گیا بیان کرنے کے لیے، اب میں نے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ مجھے جلسوں کا تجربہ ہوا کہ وہاں جس قسم کے خطیب آتے ہیں ہم ان میں پنپ ہی نہیں رہے ہوتے، عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں ہم ان میں۔ پچھلے سال ایک جلسے میں میرا بیان تھا تو میں جب اس بیان میں گیا ہوں، مجھ سے پہلے 2-3 خطیب آئے تو انہوں نے اتنی زور سے آواز لگائی ہے نا کسی بات پہ کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ڈر گئے اور میں بھی تھوڑا سا ہل گیا تھا۔ میں سمجھا شاید کچھ دھماکہ ہو گیا یا کیا ہو گیا، خیر پھر مجھے بتایا کہ اسٹائل ہی پنجاب میں اسٹائل ہی یہی ہے، تو ظاہر ہے لسی وسی پیتے ہیں تو اسٹائل یہ ہے، ہم تو چائے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بیزار ہیں، چائے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے۔ کسی بھی چیز کی عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، وہ عذاب ہے، بس اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، ڈاکٹروں سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دودھ کی عادت نہیں پڑتی انسان کو، روٹی کی عادت نہیں پڑتی، چائے، کافی، چرس، ہیروئن، سگریٹ، یہ سب نشے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا نشہ چائے ہے، لیکن ہے وہ بھی نشہ۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میڈیکل سائنس کی باتوں میں جایا کرو، لیکن وہ باتیں جو بہت پیچیدہ ہیں ان کو لفٹ نہیں کرایا کرو۔ کچھ چیزیں نیچر سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں۔ ڈاکٹر اگر کوئی ایسی تحقیق لا رہا ہے نا جو نیچر سے میچ نہیں کر رہی ہو تو سمجھ لو کہ یہ تحقیق بعد میں بدل جائے گی۔ تمام انبیاء، صحابہ، ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی تھی، کیا وہ چائے کافی پی کے تھکاوٹ دور کرتے تھے؟ تھکاوٹ دور کرنے کا نیچرل طریقہ ہے نیند، سو جاؤ، بس۔ اس کے علاوہ کچھ پی کے تھکاوٹ دور کر رہے ہو اس کا مطلب یہ نیچرل نہیں ہے۔ آج اس کے فائدے آپ کے سامنے ہیں، کل تباہی بربادی ہوگی۔ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے آرام سے، تمیز سے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ مقصد کسی فرقے پہ رد کرنا، کسی پہ طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ چند باتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس طرح کے موضوعات کو جب چھیڑو نا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے یوٹیوب کی دنیا میں۔ میری حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے مجھے زیارت کی اللہ نے موقع دیا چند دن پہلے، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو مختلف قسم کے باطل فرقے آج کل یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب دو تو مصیبت، جواب نہ دو تو مصیبت، جواب دو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس جواب میں جو اصل جواب ہوتا ہے نا اس کو نہیں لیتے، 1-2 جملے کٹ کر کے جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے یوٹیوب میں ان رہنے کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی آپ ان کو جتنا چھیڑیں گے تو وہ جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، تو ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اس سے انہیں موقع ملتا ہے یوٹیوب میں ان رہنے کا، گھسے رہنے کا، ان کو اگر آپ لفٹ کراتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا جواب جو ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جب تک اس سطح کی نالج نہیں ہے تو وہ باتیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کی نالج ہونی چاہیے، اس نالج کے بعد وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو امام بخاری کا ہی نہیں پتا ہو، جاہل ہو وہ اتنا بڑا، آپ نے کوئی حدیث پیش کی، وہ کہ میں بخاری کو مانتا ہی نہیں، اور امام بخاری کے بارے میں بعض علماء نے جرح کی ہے، ان پہ اعتراضات کیے، وہ اعتراضات کتابوں سے نکال کے دکھا دے، تو آپ بتاؤ کہ جس کے پاس تھوڑی سی نالج ہوگی اس کو تو غصہ آئے گا نا کہ یار تو امام بخاری کو نہیں چھوڑ رہا ہے بھائی، تو اس پر تو پوری امت متفق ہے ان پر۔ اب اگر چند لوگوں نے جرح کی ہے تو چند لوگوں کی جرح معتبر نہیں ہے، پوری امت کو دیکھا جائے گا نا، پوری امت کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، ان کے بارے میں کیا کمنٹس ہے۔ 2-4 لوگوں نے الٹا پلٹا کہہ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔
اب یہ بات ایک عالم کی سمجھ میں آئے گی، یا جس کو امام بخاری کا مقام پتہ ہے اس کو سمجھ میں آئے گی. جس کو کچھ بھی علم کی زیرو ہے وہ، اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات. اس کو پہلے ایک اصول سمجھانا پڑے گا کہ اتنی بڑی امت غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح آج بہت سے اسکالرز اتنی بڑی بڑی شخصیات پہ طنز کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بیسک نالج ہوتی ہے نا دین کی، وہ ان شخصیات پہ کبھی بھی طنز برداشت کر ہی نہیں سکتے. وہ کہیں گے یہ تو پورا عالم اسلام کو آپ اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ بات عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے، عوام کی کھوپڑی میں لانا مشکل، کیونکہ ان کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہوتی. تو پہلے ان کو بیسک نالج دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کتابیں ہیں، اس کے لیے نصاب ہے، سلیبس ہے. دیکھو دنیا میں جو بھی علم ہے، یہ بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، پراپر وے میں علم حاصل کیا جاتا ہے نا ہر چیز کا. کیا خیال ہے کبھی دنیا میں کوئی نصاب، کوئی ایسا ہی نالج، ایسا علم آپ نے دیکھا جو چند کتابیں پڑھ کے انسان اس فیلڈ کا ماہر کہلاتا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ ایک پراپر وے میں علم ہے، وہ جب تک آپ اس وے کو پہ نہیں، اس ٹریک پہ نہیں چلیں گے، اس پوری نالج کو حاصل نہیں کریں گے، تو آپ نہ تحقیق کے اہل ہوں گے، اور جو آپ کو فالو کرنے والا ہوگا وہ بھی گمراہی میں جائے گا. جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کچھ پہلے بیسک نالج دی جاتی ہیں پہلے سال میں، دوسرے سال میں تھوڑی سی اوپر کی نالج. ایسا نہیں ہوتا چوتھے سال کا سلیبس پہلے سال میں پڑھایا جائے ڈاکٹر کو. پہلے سال میں تو آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا گردے پھیپھڑے کلیجی کی کہاں ہوتے ہیں، یہ فیگر بنا کے نا. ہم نے بھی بایولوجی پڑھی ہے نا، تو ہمارے ٹیچر پورا انسان بناتے تھے، یہ اس کا لیور ہے، یہ اس کے لنگس ہیں، یہ اس کے پھیپھڑے ہیں. ہم تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے پھیپھڑوں کو گردہ سمجھتے ہوں، گردوں کو پھیپھڑا سمجھتے ہوں. یہ بیسک نالج دی جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر MBBS کرنے کے بعد پھر ایک ڈاکٹر وہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہے، ایک دم سے بیٹھ کے میڈیکل سائنس کا چینل کھول کے لوگوں کو طب کی باتیں بتانا نہیں شروع کرتا. اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف ابھی تو تھیوری ہے اس کے پاس، عملی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 سال ہاؤس جاب کی گورنمنٹ نے شرط لگائی ہے، یا 1 سال یا 2 سال کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ کام کریں. اس کے بعد جا کے کچھ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل سائنس سے متعلق لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کرے. پھر ایک ٹائم آتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ فنٹر نہیں بنتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے میڈیکل سائنس کا، بلکہ وہ کیا کہے گا، بھائی وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا 40 سال کا تجربہ ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا 50 سال کا تجربہ ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ UK میں، امریکہ میں اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے. تو لوگ کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ وہ جو بڑا ڈاکٹر ہے. حکیموں میں بھی ایسا ہی ہے، ہر شعبے میں ایسا ہی ہے. تو خوب سمجھ لیں دین میں بھی اسی طرح ہے. جب آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یہ دین کے علم پہ کیا مولویوں کی اجارہ داری ہے؟ یہ ورڈ آج کل بہت چل رہا ہے. کیا یہ مولویوں کی اجارہ داری ہے کہ دین کا علم مولویوں سے ہی فتوے پوچھیں، مولویوں سے ہی مسئلے پوچھیں، علماء سے پوچھیں؟ تو کیا علماء کی اجارہ داری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، بالکل اجارہ داری نہیں ہے. جو چاہے عالم بن جائے. اجارہ داری جب ہوتی جب ہم کہتے ہیں یہ علماء ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہی عالم بنیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا. لیکن اگر آپ اس کا یہ مطلب لے رہے ہو کہ ہر جاہل چند کتابیں پڑھ کے یا بخاری پڑھ کے وہ بھی مسائل بتا سکتا ہے، اور پھر کوئی جواب میں آپ کو روکے کہ آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے شرعی مسائل میں. آپ واضح نصیحت کی باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، تو آپ پراپر گائیڈ نہیں کر سکتے. آپ کو علماء کی زیر سرپرستی چلنا پڑے گا. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ علم دین میں کیا علماء کی اجارہ داری ہے؟ تو یہ جواب درست ہوگا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر نہیں ہے، میڈیکل سائنس کی باتیں بتا رہا ہو، گورنمنٹ اس کو روکے تو کلینک کھول کے کیوں بیٹھ گیا بھائی؟ وہ کیا ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے طب پہ، انسانی صحت پہ کیا ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے؟ تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ YouTube پہ نا، انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ ہر دوسرا تیسرا کلپ علماء کے خلاف آ رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا کلپ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ علماء کے خلاف. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی یا علماء کی اجارہ داری ہے، بھائی اجارہ داری نہیں ہے. آپ آؤ، جو چاہے علم حاصل کرے، بلکہ میرٹ کی بیس پہ جتنا دینی مدارس میں داخلہ ہوتا ہے نا، اتنا پاکستان کے کم از کم کسی ادارے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. آپ پولیس میں بھرتی ہونے جاؤ، جب تک آپ کا چچا ماموں پولیس میں نہیں ہوگا آپ پولیس میں نہیں جا سکتے. آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاؤ، یا تو ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو یا آپ کی سفارش ہو. مدرسے میں جاؤ، ٹھک کر کے داخلہ ملے گا آپ کو. لیکن آپ کہہ رہے ہو میں مدرسے میں بھی نہیں پڑھوں گا 8 سال، اور میں بیٹھ کے چینل کھولوں گا اور لوگوں کو مسائل بتاؤں گا، اور پھر علماء جب میرے خلاف فتویٰ دیں گے تو میں کہوں گا ان کی چونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں ان علماء کی، لہذا یہ میرے خلاف فتوے دے رہے ہیں. تو یہ جہالت کی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خوب سمجھ لیں دین کے علم کا بھی ایک سلیبس ہے. وہ سلیبس کیا ہے؟ جب آپ مدرسے میں آتے ہیں نا
تو سب سے یہ تمام مدارس، بنوری ٹاؤن، دارالعلوم کورنگی، اکوڑا خٹک، جامعۃ الرشید، جتنے مدارس ہیں یا جتنی اسلامک یونیورسٹیاں ہیں جو پراپر وے میں کام کر رہی ہیں، جو صحیح عالم بنا رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے آپ کو 1 سال صرف عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے. یہ 2-4 دن کی چیز نہیں ہے. کتنا عرصہ پڑھائی جاتی ہے؟ بولو 1 سال. اور میں نے 2 سال میں پڑھی ہے یہ عربی گرامر. ہم نے زیادہ محنت کی ہے اس میں. آج جتنے اسکالر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں ان کو عربی گرامر کی الف بے بھی پتا بولو نہیں. اردو کتابیں پڑھ کے بخاری کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں یہ کہ بخاری میں یہ لکھا ہے. تو ظلوا واضلوا حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوتے رہیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اور فرمایا وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب آپ بتائیں لوگ ان کے پیچھے چلیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تو ریفرنس دے رہے ہوں گے نا. اگر کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے تو تھوڑی چلتے. تو یہ کچھ نہ کچھ ہوگا ان کے پاس، لیکن پراپر علم نہیں ہوگا، جس کی وجہ جب ادھورا علم ہوتا ہے یا تو علم ہو ہی نہیں تو بھی انسان گمراہ نہیں کرتا کسی کو، یا ہو تو پراپر علم ہو پھر بھی گمراہ نہیں کرتا انسان. ادھورا علم جب ہوتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا مدرسوں کا خاکہ بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو مدرسوں پہ آج کل صبح و شام یہ مولوی مسجدوں میں تنخواہیں لے کے امامت کر رہے ہیں، یہ مولوی یوں کر رہے ہیں. ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو پاکستان کے خلاف ہوگا یا مولویوں کے خلاف ہوگا. آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. کبھی کسی مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے فتویٰ دیا ہو کہ پاکستان سے باہر کمانے کے لیے جانا ناجائز ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی میں تو مشورہ دیتا ہوں جو یہاں کما نہیں رہا تو باہر جائے نا، بھوکا تھوڑی مرے گا وہ. بلکہ باہر جانے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے، وہاں سے ڈالر آئے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. آپ اچھی نیت سے چلے جاؤ کہ یار میرے حکمرانوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے لیکن میں اپنے ملک کو بچاؤں گا، میں باہر جاؤں گا اور ڈالر بھیجوں گا، اپنی فیملی کو یہاں سپورٹ کروں گا وہاں جا کے. تو باہر جانا صرف جائز ہی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. لیکن آپ کو پاکستان کے خلاف کلپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی اپنے گھر کا مذاق اڑاتا ہے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کوئی اپنے گھر کا خود مذاق اڑاتا ہے. اور مذاق اڑانے کے ہم تو اہل ہی نہیں ہیں کیونکہ تباہ ہم نے خود کیا ہے. جن حکمرانوں کو جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کنٹری کو تباہ کیا تو وہ کس کے ووٹ سے آئے ہیں؟ وہ تو ہمارے ووٹ سے آتے ہیں ہمیشہ. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے ووٹ سے نہیں آتے، کوئی اور لے کر آتا ہے. یہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے، دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے یہ. اب اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. خیر تو میں بتاؤں جلدی دینی مدرسوں میں ہوتا کیا؟ پہلے سال صرف عربی گرامر کو فوکس کیا جاتا ہے. جب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی وہ سارا علم ہمارا اردو میں یا انگلش میں نہیں ہے. قرآن کس میں ہے؟ عربی میں. آج کتنے اسکالرز ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میرا مقصد کسی کی ذات پہ تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ایک اصول سمجھانا ہے آپ کو. کتنے اسکالرز ہیں جو بخاری کی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ ترجمہ چیک کروا لیں. لوگ جاتے ہیں گوگل پہ چیک کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ گوگل پہ ترجمہ یہ بھی غلط ڈالا ہوا ہے کسی نے. گوگل کون سا کوئی گوگل کا کام ہے جو انفارمیشن آپ ڈالیں وہ قبول کر لیتا ہے اس کو. وہ گوگل پہ آپ لہسن کے فضائل لکھ کے دیکھیں، ایسا لگے گا لہسن کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں چاہیے دنیا میں آپ کو. مورنگا کے فضائل گوگل پہ آپ لکھو، یقیناً مورنگا کا درخت بڑی زبردست چیز ہے، اتنی نہیں ہے جتنی گوگل بتا رہا ہے. بھائی مورنگا ہے نا ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے، سہاجنا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو ایسا لگے گا سب چھوڑ کے بہنوں کی وراثت کھانا بھی چھوڑ دو، اب صرف مرنگا کھاؤ بیٹھ کے، کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گوگل تو یہ کر رہا ہے. میں پھر بتا دوں میں مرنگا کے یا سہاجنا کے خلاف نہیں ہوں. میرا ایک کلپ ہے کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا تو لوگوں نے اس کو مذاق اڑایا. دیکھو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کھاؤ، یہ مفتی صاحب. میں نے کب کہا کہ نہیں کھاؤ؟ میں کہہ رہا ہوں اتنا نہیں ہے کہ ساری دنیا وہی ہے سب کچھ. تو یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا لہسن اور ادرک کے فضائل ایسے ملیں گے، ہلدی کے ایسے ملیں گے. آپ بولو گے بھائی ہلدی کھاتے رہو سارا دن بیٹھ. تو میں نے خود کئی دفعہ ترجمہ غلط پکڑا ہے گوگل پہ. تو جیسے میڈیکل سائنس کی گوگل پہ نالج یا یوٹیوب پہ نالج صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے، صحیح نالج بھی ملتی ہے ہمیں. اسی طرح اسلام کی نالج یا ترجمے قرآن کے حدیثوں کے وہ کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط بھی. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح ترجمہ ہے؟ ترجمہ کرنے والا کون ہے اس سے پتہ چلے گا. یہاں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. بھائی ترجمہ کرنے والا مستند عالم دین ہے اور اس کے تقوی پر علماء کو اعتماد ہے، ترجمہ مان لو گے آپ. جیسے آتھینٹک ویب سائٹ ہے میڈیکل سائنس کی تو آپ مان لو گے اس کی ریسرچ کو. مجھے ایک انجینئر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ وائٹامن امرود میں ہوتا ہے، پھلوں میں. میں نے کہا میں نہیں مانوں گا بھائی جب تک کوئی تحقیق نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ گوگل پہ سرچ کیا. میں نے کہا گوگل پھینکتا بھی ہے بعض دفعہ. پھر مجھے کئی انہوں نے ثبوت پیش کیے کہ آتھینٹک ویب سائٹ ہے یہ، اس کے کچھ ریفرنسز دیے انہوں نے. پھر میں نے اعتماد نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آتھینٹک یہ کہہ رہے ہیں تو ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا بھائی.
پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، ڈاکٹروں نے بتایا بالکل صحیح ہے. اتنی تو ہماری ساری میڈیکل سائنس میں یہ جو تحقیق ہے یہ اصل میں تقلید ہی ہو رہی ہے. عامی آدمی کا کسی مستند ماہر سے پوچھ لینا یہی تحقیق ہے اس کی. اور جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، اس کی تحقیق یہ کہ خود ریسرچ کرے. اور عامی آدمی جس کے پاس وہ نالج نہیں ہے اس کا کسی مستند کی رائے پر اعتماد کر لینا، جس کو تقلید کہا جاتا ہے، یہی اس کی تحقیق بھی ہے. اور قرآن نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہتے ہیں اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس نالج نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کے عمل کرو یا اس کو رد کر دو. عمل کیا جائے گا نا. تو اسی کو اتباع بھی اسی کو کہتے ہیں، تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں. اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ جاہلوں کے پیچھے لگ جاؤ جیسے کہ آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں. اور تقلید علی وجہ البصیرہ جس کا قرآن حکم دیتا ہے، جس کو اتباع سے تعبیر کیا قرآن نے، وہ یہ کہ کسی پڑھے لکھے کو فالو کرو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرا اصل ٹاپک نہ رہ جائے. تو مدارس کا میں جلدی بتا دوں. پہلے سال کیا پڑھا جاتا ہے؟ عربی گرامر. اتنا کافی نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے، آپ کو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پڑھا جاتا ہے عربی ادب. عربی ادب کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، نفحۃ العرب ہے، مقامات حریریہ ہے. سب سے پہلے القراءۃ الراشدہ جو بہت آسان، کیونکہ عربی پھر اس میں شاعری بھی پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے جو 40 سال پرانے شعراء ہیں جو بالکل خالص عربی میں شعر کہہ کر اشعار کہہ کے گئے ہیں، دیوان حماسہ ہے، وہ شاعری پڑھی جاتی ہے تاکہ اس دور کی عربی سے مناسبت پیدا ہو. آج کل کے عربی اخبار پڑھنے سے وہ والی عربی میں مہارت نہیں ہوتی جو پیغمبر کے دور میں تھی. ہمارا جو علم دین ہے وہ اس عربی میں ہے جو نبی کے دور میں بولی جا رہی تھی. تو اس دور میں جانے کے لیے آپ کو اس دور کے شاعروں کو پڑھنا پڑے گا، اور ان میں زیادہ تر غیر مسلم شاعروں کو پڑھا جاتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ایک شعر سنا دیتا ہوں اسی دور کا پڑھا ہوا. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی. امرؤ القیس ہے، نبی کے دور سے پہلے کا شاعر ہے، غیر مسلم تھا، اسی میں موت ہو گئی. جس کو مجنو کہا جاتا ہے نا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجنو. یہ امرؤ القیس تھا. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی وانی غدات البین لما تحملوا لدا سمرات الحی ناقف حنظلی. آپ یہ اسکالر سے اس کے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھ کے بتا دیں. جتنے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا، ان سے کہیں شعر کے ایک لفظ کا ترجمہ بتا دو تم. حالانکہ بہت آسان شعر ہے یہ. شاعر اب مجھے مزہ آ رہا ہے شعر پڑھنے میں، تو اب ترجمہ، حالانکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب ترجمہ کرنے دیں. کیا خیال ہے؟ تو شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں. ابھی ہمارے ٹاپک سے مناسبت نہیں ہے لیکن شعر پڑھ دیا تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے. تھوڑا مزہ، مجھے تو بہت مزہ آیا شعر پڑھنے میں. شاعر کہہ رہا ہے قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی. کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو کھنڈرات نظر آئے. کھنڈرات جہاں ونس اپون اے ٹائم لیلا رہا کرتی تھی، محبوبہ رہا کرتی تھی، جو اب وہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، محبوبہ جب علاقہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے تو سوائے مجنوں کو کفے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں. وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہمیشہ کے لیے ختم. آج کل ایسا نہیں ہے، وہ نمبر دے کے جاتی ہے، فیس بک کی ID بھی بتا کے جائے گی، اپنے تمام اکاؤنٹس آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے. آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ چلو یار آج محبوبہ تک پہنچنا آسان ہے، لیکن یاد رکھو اس سہولت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے علاوہ 20 لوگوں کو نمبر دے کے جا رہی ہے. کیونکہ اتنی جو لنک آپس میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ مجنوں والا دور ہی ٹھیک تھا. کم از کم یہ تو پتا تھا نا کہ میری ہے، چھوڑ کے چلی گئی تو اب کہیں اور ٹرائی مارو. اب یہ آپشن آپ کے پاس نہیں. خیر، تو وہ کہہ رہے کہ حومل دخول کے درمیان وہ رہا کرتی تھی. تو جب یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے تو شاعر ان سے کہتا ہے قفا، یار یہاں ذرا ٹھہرو، کائنڈلی تھوڑی دیر یہاں کیا کرو، اسٹے کرو. اونٹوں پہ ہم گزر رہے ہیں، دوسرے شہر جا رہے ہیں، لیکن یہ محبوبہ کے گھر ہے، گاؤں ہے. اگرچہ یہاں محبوبہ نہیں ہے لیکن یہاں کھڑے ہو کر نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی، محبوبہ کے گھر اور محبوبہ کو یاد کر کے تھوڑا سا رونے تو دو یار. یہ آپشن رونے کا جانے مت دو. اتنی اسپیڈ میں نکل جاؤ گے، رونے تو دو نا تھوڑا سا. جیسے بعض دفعہ آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے، آپ کو بہت زبردست ہنسی آتی ہے، وہ دوسرا لطیفہ شروع کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہو، بھائی پہلے والے پہ ذرا تسلی سے ہنسنے تو دو، انجوائے تو کرنے دو. تو یاد رکھو بعض دفعہ کسی ہنسی پہ انسان اتنا انجوائے نہیں کرتا، لیکن کسی غم کو یاد کر کے رونے میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس سے. پھر آگے کہتا ہے وَإِنِّي غَدَاتَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِي. کہہ رہے ہیں جس دن محبوبہ یہاں سے جا رہی تھی نا تو میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا، کوئی مجھے دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے میں حنظل، ایک کڑوا درخت ہے نا پیاس کی طرح، اس کو کاٹ رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کیسا دور تھا. اب دیکھو یہ نبی کے دور سے
कई साल पुरानी बात है। ये शायर कितनी हया थी भाई, महबूबा को ये भी नहीं कह सकता, आंसू भी छुपा रहा है अपने, झाड़ियों के पीछे छुप के ये मंजर देख रहा है। इतना तमीज का महबूबा जब मार्केट में मिलेगा आपको, है भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं किया उस बेचारे ने। कह रहे मुझे देख लेते, मैं छुप के ये सारा मंजर देख रहा था, दिल टुकड़े टुकड़े था, एक लफ्ज जबान से लैला के अब्बा को नहीं कह सकता था कि क्या कर रहे हो, मेरे दिल पे क्या चला रहे हो, छुरे क्यों चला रहे हो। बस ऐसे आंसू टपक रहे थे जैसे कोई प्याज काट रहा होता है और उसकी आंखों में नमी, बस यही था। तो अब कह रहे ये मेरे दिल पे आरे चले हैं, यहां से लोग चले गए, अब मैं दोबारा इस जगह आ रहा हूं, तो यहां खड़े होकर कमबख्तो थोड़ा सा रोने तो दो, इतनी स्पीड में क्यों हो, इतना तो बनता है ना, थोड़ा सा रोना तो बनता है। शादी नहीं हुई, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए, ये सब बर्दाश्त कर लिया हमने, तो थोड़ा सा रोने तो दो। खैर, तो अरबी अदब पढ़ाया जाता है दीनी मदारिस में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ताकि उस जमाने की, तभी आपको अक्सर उलमा आज अरबी में बयान करने वाले नजर नहीं आएंगे जदीद अरबी में। इस पे लोग बदगुमान होते हैं कि इनको अरबी नहीं आती। वजह उसकी है कि जदीद अरबी में वो बात नहीं है जो कदीम अरबी में थी। अब जब उलमा सऊदी अरब जाते हैं तो अवाम से नहीं बात कर पाते वो अरबी में, क्योंकि 1400 साल गुजर गए ना, उन्होंने बहुत सारे अल्फाज ऐसे आड़े तिरछे कर दिए। काला को गाला बोलते हैं और ई वल्लाही को आईवा बोलते हैं। हम तो शुरू में सऊदी अरब जाते थे सोचते ही रहते थे इसने बोला क्या है। गुल कहते हैं, गुल, कुल को क्या कहते हैं, गुल, ला इलाहा इल्लल्लाह। लिखी सही जाती है, बोली प्रोनाउंसिएशन उनकी बहुत चेंज हो चुकी है, लेकिन उलमा सही बोलते हैं। खैर, वहां के जो उलमा हैं जब तकरीरें करते हैं वो सही वो कदीम अरबी में होती है। खैर, तो आपको दीनी मदारिस में अरबी ग्रामर पढ़नी पड़ती है, 1 साल सर्फ के रट्टे लगाने पड़ते हैं। काला काला कालो कालत कालता कुलना कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतु कुलना। आजकल के स्कॉलर्स ये टेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादीन का इल्म, इतनी पूरा साल बैठ के अरबी ग्रामर उस्ताजों के सामने 2 जानों होके बैठे, और जो आलिम बनने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिले, इतनी मेहनत के बाद 8 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट की मुल्क में 2 टके की वैल्यू नहीं है। तो आजकल की जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो उलमा ऐसे मौलवी ऐसे, इनको पता है 8 साल हमने प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया और सर्टिफिकेट ऐसा जिसकी कहीं हमें जॉब नहीं मिल सकती उस सर्टिफिकेट पे, तो हम अपना टाइम क्यों लगाएं। अब शौक है मुक्तदा और रहबर बनने का। शौक क्या है? मुक्तदा और रहबर बनने का, कि हम लोगों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में गाइड करें। तो शॉर्ट रास्ता यही है कि लोगों को उलमा से बदगुमान करो, वहां से कटेंगे तो हमारे पास आएंगे, और अपने पास झोली खाली है, इनके कुछ भी नहीं है सिवाय चंद उर्दू या इंग्लिश किताबें पढ़ी होती हैं इन्होंने। तो क्या सिखाया जाता है? अरबी ग्रामर। उसके बाद अरबी, बोलो, अरबी अदब की बड़ी मुश्किल मुश्किल किताबें हैं जो पढ़ाई जाती हैं। अरबी अदब की शायरी है। मुतनब्बी आज से तकरीबन 1000 साल पहले शायर गुजरा है। फलम्मा अनखना रकज़ना रिमा बैना मकारिमिना व बैनल उला बैना मकारिमिना वल उला लितअलम मिस्र व मन बिल इराक व मन बिल अवासिम अन्निल फता व अन्नी अबैतु व अन्नी अतौतु व अन्नी अबैतु व अन्नी वफैतु व अन्नी अतौतु अना मन अता। मुतनब्बी अपनी शायरी में 1000 साल पुरानी अरबी है, ये नबी के दौर के करीब की अरबी। मुतनब्बी कोई मौलवी तो नहीं था, एक न्यूट्रल सा शायर था वो, लेकिन दीनी उलूम में उसकी शायरी पढ़ाई जाती है ताकि आपको नेचुरल अरबी जो उस दौर में थी वो अरबी आए आपको। क्योंकि अगर आप सिर्फ मजहबी लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको एक खास किस्म की जबान आएगी, अरबी में महारत नहीं होगी आपको। तो मुतनब्बी बयान करता है, हम सफर करते 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 दूर दराज इलाकों में पहुंचे, रास्ते में दुश्मनों से वास्ता पड़ा, तलवारें चली हमारी, हमने दुश्मनों को कत्ल किया। वो इतने बहादुरी के कारनामे करते करते इराक के करीब पहुंचे। रात को जब हमने पड़ाव डाला तो अपनी तलवारों को हमने जमीन में गाड़ा, तो असल में तलवारों को जमीन में नहीं गाड़ा हमने। लोगों तुम्हें ये मिस्टेक हो रही है, तलवारों को नहीं, असल में हमने अपनी बहादुरी पर मोहर सबत की है। जब तलवारें हमने रात को जमीन में गाड़ी है ना, तो असल में स्टैंप लगाई है अपनी बहादुरी पर, ताकि मिस्र वालों को, इराक वालों को पता चल जाए, अन्नी वफैतु, मैं जो कहता हूं पूरा करके दिखाता हूं, व अन्नी अतौतु अला मन अता, जो सरकशी करता है मैं उसका जवाब देता हूं, और जो मेरे खिलाफ जाता है मैं उसके खिलाफ जाता हूं। तो ये शायरी है। और ये अन्नी फता, कि लोगों को पता चल जाए मैं क्या हूं, जवान। आज जवान आदमी का पता चलता है पबजी से, नंबर ज्यादा आ गए तो ये जवान आदमी। ये शायरी पढ़ाई जाती है। समझते हो कि हमने अपनी बुलंदियों पे और अपनी अखलाकी बुलंदियों पे हमने मोहर लगाई है, तलवारें जो हमने जमीन में गाड़ी, और ये साबित किया कि हम वफादार हैं। जब दोस्ती होती है तो दोस्ती का हक अदा, दोस्तों की खातिर लड़ा था ना वो, दोस्ती का हक अदा करते हैं।
समझते हो कि नहीं समझते? तो उस जमाने का कल्चर भी पता चलता है इससे। क्या कल्चर मार्केट में उस जमाने में, बोलो चल क्या रहा था? उस जमाने की शायरी में आपको तीन चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी जो नबी के दौर के शायर थे। एक चीज सखावत, हर शायर अपनी सखावत के वाकयात को फख्र से बयान करता था। आज कंजूसी, पैसा जमा करना क्या बन चुका है? फख्र। हर शायर रिश्तेदारी जोड़ने को फख्र से बयान करता था कि मैंने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, दोस्तों के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। आज अब्बा का बागी बनाया जा रहा है, अम्मा का बागी। ये उस जमाने के काफिर शायरों की बात कर रहा हूं मैं। हर शायर अपनी बहादुरी के किस्से बढ़ चढ़ के बयान करता था। आज बुजदिली, जान बचा के पतली गली से निकल लेना, इसको क्या बताया जा रहा है? इस पे फख्र किया जा रहा है। खैर, तो अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, ठीक है, अरबी अदब पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ फिर अहादीस पढ़ाई जाती हैं। ये जब अरबी में कुछ महारत होती है ना, फिर अरबी ग्रामर की फिर मुश्किल किताबें शुरू हो जाती हैं। वो कई 3-4 साल तक वो चलती रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे उलूम शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है तफसीर कुरान मजीद की। तफसीर में कोई एक तफसीर नहीं है, एक एक आयत में कितने अकवाल हैं उलमा के, इसकी क्या क्या तफसीरें हैं। और उस वक्त तक तलबा में इतनी महारत पैदा हो चुकी होती है कि वो आयत को तरकीबी लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से हल करते हैं कि इसका ये मतलब बनता भी है कि नहीं बनता, ये सलाहियत पैदा होती है। तो हर साल 10 पारे पढ़ाए जाते हैं, हर साल 3 सालों में जाके कुरान की तफसीर मुकम्मल होती है। समझते हो बात को? और क्या पढ़ाया जाता है? फिक़ा पढ़ाया जाता है। फिक़ा का क्या मतलब है? कुरान हदीस से ये जो मसाइल निकाले जा रहे हैं ना, आज के स्कॉलर्स आपने देखा होगा, जब उनसे कोई मसला पूछा जाए, जो आलिम नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, तो जी हदीस में आता है, उस लिहाजा ये जवाब है उसका। एक सवाल पैदा होता है, जब ये कुरान और हदीस में ये मसला बयान हुआ है, तो आप क्या पहले आदमी हैं जो ये पेश कर रहे हैं? क्या इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आ चुका है ना। तो बजाय अपनी तहकीक लाने के, जो तहकीक 1400 साल से चली आ रही है, जो रिटर्न फॉर्म में आ चुकी है और इस्लामी हुकूमतें उस पे चली हैं, उसको क्यों पेश नहीं करते आप? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। जब इस्लामी हुकूमतें दुनिया में गई हैं, आज मुझे बताओ, रिटर्न फॉर्म के बगैर कोई कानून जब तक रिटर्न में ना हो, कोई अदालत चल सकती है? अरे बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? देखो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का कानून है, कोई भी लॉ है, कोई भी जज के पास एक केस गया, जज खुद ही इज्तिहाद कर रहा है बैठ के। 1-2 जज चल जाएंगे, पूरा मुल्क इस पे नहीं चलेगा। जज को किताब दी जाती है, लॉ लिखा हुआ है, असेंबली में पास हुआ है, सेनेट में पास होके गया है, असेंबली में ये लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप इसी के पाबंद हैं। क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि नहीं? अब जज वो कहे कि मैं अंधी तकलीद नहीं करता, मुझे तो इंसाफ देना है, मुझे लगता है कि ये इस तरह से इंसाफ मिलेगा, इस पे इतना जुर्माना डाला जाए, तो गवर्नमेंट जजों को क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी आप पे हम नहीं छोड़ सकते। ये काम पहले हो चुका है। जब अंग्रेज आया बरतानिया में, तो रिटर्न फॉर्म में लॉ